شبانہ کا بڑا احسان ہے، یعنی اس کی زندگی ایک بہت بڑا احسان تھی ماں باپ کے لیے، لیکن کمیونسٹ پارٹی کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ شوکت کیفی جو ہیں وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی، اس بچے کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ نہ وہ کما رہی ہیں نہ ان کے میاں کو خاص کماتے ہیں، اس بچے کی پرورش کیسے ہوگی؟ تب شوکت کھڑی ہو گئیں، کیفی صاحب کی بیگم، انہوں نے کہا کہ میں کمیونسٹ پارٹی کا یہ فیصلہ نہیں مانتی، اور انہوں نے یہ فیصلہ نہیں مانا، اور اس طرح پہلی مرتبہ کمیونسٹ پارٹی کے سخت قانون کو جتنے بھی تھے قوانین، ان سے ایک ماں اور اس کی مامتا جیت گئی، اور اس طرح شبانہ ہمیں ملی۔ تو یہ سب باتیں ہیں۔ کیفی صاحب کو بہت برا فالج کا حملہ ان کے اوپر ہوا تھا، لیکن میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ جس ہمت کے ساتھ مشاعروں میں آتے تھے اور جس طرح پڑھتے تھے، لگتا تھا یہ بیمار ہیں ہی نہیں۔ تو اس پہ سردار جعفری صاحب نے مجھ سے ایک دفعہ کہا کہ تم ناحق پریشان ہو کیفی کے لیے۔ ارے بھائی، فالج نے توبہ کر لی ہے کیفی پہ گرنے کے بعد کہ اب کسی ترقی پسند شاعر پہ نہیں گرے گا، کیونکہ انہوں نے اس کو ہرا دیا، بالکل تباہ کر دیا اسے۔ تو یہ سب باتیں ہیں۔ اسی طرح میں آپ سے ایلس کے خطوط کی بات کر رہی تھی۔ ترجمے کی بڑی مشکل ہوتی ہے، زبان کا ترجمہ جو ہے، انگریزی کا فلیور، اس کا شیڈز کچھ اور ہے، اردو کا کچھ اور ہے، لیکن نیر نے جو یہاں موجود ہیں، نیر ارباب نے ان کے خطوط کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے۔ آپ پڑھیے گا، بھئی کمال کے خط ہیں، نہ اس میں کوئی اپنے سینے پہ انہوں نے تمغہ لگایا کہ میں تمہارے بغیر کیسے گزر کر رہی ہوں ان بچیوں کے ساتھ، نہیں کوئی شکوہ شکایت، کوئی نصیحت ہے ہی نہیں۔ انہوں نے سگریٹ پینے کو بھی ان کو منع نہیں کیا ہے خطوط میں، بلکہ یہ کہا ہے کہ تم پتہ نہیں کون سا سگریٹ پی رہے ہو، بھیجیں تو کون سا بھیجیں، کیا کریں۔ بھئی اس طرح کی بات کرنا، جس کا میاں 4 برس کی قید تنہائی کاٹ رہا ہے، اور وہ عورت اسے لکھ رہی ہے کہ بچیوں کی یہ سالگرہ ہے، آج میں نے میزو نے یہ بات کی، آج چیمی نے یہ بات کی۔ ارے بھائی، بڑا دل، بڑا جگر چاہیے ان باتوں کے لیے۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ عورت تو پریشان حال ہے، پاگل ہو جائے۔ بھائی اتنی مصیبت کیسی خوش دلی سے ان خاتون نے اپنی بچیوں کو پالا، اور کتنے اطمینان اور کتنی محبت اور کتنی عزت کے ساتھ اس 4-5 سال کی تنہائی میں انہوں نے اپنے شوہر کو خط لکھے، جو میں آپ سے کہتی ہوں کہ انہوں نے کسی مصیبت کا واضح طور پہ ان خطوط میں ذکر ہی نہیں کیا۔ تو یہ بہت بڑی باتیں ہیں۔ اگر ہم سوچیں تو یہ دیکھیے کہ ایسی خواتین بھی ہمارے یہاں گزری ہیں۔ میں شوکت کی کتاب پڑھ کے حیران رہ گئی ہوں، کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری، کس طرح سے وہ اپنی 6 مہینے کی بچی کو کندھے پہ ڈال کے روزانہ پرتھوی تھیٹرز جاتی تھیں، اسے اسٹوڈیو میں لٹالتی تھیں، کس طرح جبکہ 1 آنا یا 10 پیسے جو بس کا ٹکٹ ہوتا تھا، اس کے لیے ان کا دل دھڑکتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے سے کہیں کھو گیا ہو اور مجھے بس سے اتار دیا جائے۔ یہ تمام باتیں کون لکھتا ہے، اور اس وقت کب لکھ سکتا ہے جبکہ وہ اپنی ایک نہایت آرام دہ زندگی گزار رہا ہو۔ انہوں نے اپنے بچوں کی شان و شوکت، اپنی بیٹی کی شہرت، اس کا کمال اداکاری، اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی ہے، کوئی بات نہیں کی ہے۔ انہوں نے تو صرف اپنی بات کی ہے کہ کس طرح انہوں نے عشق کر کے کیفی صاحب سے شادی کی، کس طرح سب لوگ مخالف، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں تو اسی آدمی کے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ یہی میں دیکھتی ہوں کہ چھیمو اور میزو کے لیے آج اس نے یہ رنگ پہن لیا، آج اس نے ٹافی کھا لی، اور یہ اپنے پیسے بچا لیتی ہے، وہ فلاں فضول خرچ ہے۔ اچھا، آج بچیوں نے یہ کیا۔ اب ایک آدمی جو قید تنہائی میں ہے، اس کے لیے تو چراغ روشن ہو جاتے ہوں گے ان خطوط سے۔ تو یہ تمام باتیں بڑی غور طلب ہیں، اور ہم سوچتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ کیسے اچھے اچھے لوگ تھے اور گزر گئے، چلے گئے۔ اب جگہیں خالی ہوتی جاتی ہیں، پر نہیں ہوتی، اور ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ کوئی تو ایسا آ جائے